ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا، چھوٹا سا تھا، مائیں کہتی ہے نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ، حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی، تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا، بچے سے کنایا توریہ بعض اوقات جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلاں چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، چکی پیستی تھیں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیپا پوتی کرتی تھی، بچوں کی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، اور پھر ساری رات مصلے پہ بھی بیٹھتی تھی۔ سارے کام سیدہ فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، امیر باپ کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تو کہتی ہیں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، میں سارے کام کرتی تھی، میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھر کے بھی لاتی تھی۔ حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا، خادم اور غلام کوئی نہیں تھا، تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی، میں سارے کام کرتی تھی۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، موم بتی مافیا، وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، گھر کس کا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے، تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی، اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے، یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو، سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی تھی۔ بڑا عجیب منظر ہوا، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا، جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا، اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھی تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹی۔ میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں، آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ جو مانگتے ہیں لا کے، یہ کوئی کام ہے کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے۔ حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں، اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا، پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی۔
پھر تو کاہلی، سستی، نکماپن اور زیادہ آئے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا۔ کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاہت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی۔ بکری پکنے لگی تو انہوں نے کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے۔ حضور ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے۔ حضور کھانے لگے، اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا۔ بڑے شوق سے، رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے۔ کبھی کبھی جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ۔ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ 6 دن ہو گئے، انہوں نے اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، ان کو ذوق سکھایا۔ اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو، ملت کو، قوم کو، آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں، گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگے، گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگیں، تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر گھر سے حوصلہ ملے، گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائیں، تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے، بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر، سب سے پہلے یہاں آتے، ملاقات کرتے، پھر تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہننا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے، تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں، ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے۔ جہاں تک رات آتی ہے جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی، بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے۔ برقع اس نے پہنے، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے، نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے، وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔
सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी। हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। अब इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहां से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। फरमाया इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, वो करीम है, कोई आखो शायद मन जावे ते गल कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। तो उनमें से ये आप अंदाजा फरमाइए, ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये वो कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई। ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा अल्लाह तू जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूं, मजदूर हूं, और मालिक तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पर मैं जब भी घर लौटा हूं तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। अल्लाह मैंने उनके साथ हमेशा करम के बाजू खोल कर मामला किया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए, तो मैंने कहा नहीं मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, पर मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया। ऐ अल्लाह वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, न इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना, तो अल्लाह मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर। ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से,
फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। वो जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया, पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं, बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और गाँव इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह, मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए की हैं, उन नेकियों, उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसके हुजूर हाजिरी दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह गरीबों, मजबूरों, कमजोरों और उन लोगों के सदके जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह है करम के सवाली हैं, उनके सदके तू रहम फरमा। दो चीज़ें रूहानी ज़िंदगी के लिए मौत का सबब बन जाती। एक, जब इंसान ये ख्वाहिश करता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहें, बहुत ज़्यादा मेरे लिए कलिमात तहसीन कहे जाएं, उस वक़्त वो लोग रूहानी तौर पर जिंदा नहीं होते, वो ख्वाबों की दुनिया में जीते। उनको पता होता है कि हम क्या हैं, वो दुनिया को झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं। वो अपनी ये खुराक बना लेते हैं, इसको पेट्रोल बना लेते हैं कि मेरी तारीफ करोगे तो मैं चलूँगा, जितनी जितनी मेरी तारीफ करते जाओगे मुझसे काम लेते जाओगे। जब दिल में तारीफ की चाहत पैदा होती है उस वक़्त इंसान का बड़ा नुकसान होता है। फिर उसे हर वो शख्स बुरा लगता है जो उसके लिए अच्छे जुमले नहीं कहता। कभी भी कोई चाहत पैदा ना करें, और अगर आपने नेक काम करके ये चाहत पैदा की कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहें, तो फिर शरीयत उसको रियाकार कहती है। उसकी तारीफ नहीं होती बल्कि उसकी मजम्मत होती है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो रब करीम फरमाएगा इसका अजर उसी से जाके मांगो जिसको दिखाने के लिए तुम करते रहे हो, मेरे लिए तो की नहीं, उससे ले लो जो चाहत थी ना तुम्हारी कि फलाना मेरी तारीफ करे। तारीफ का ज़ौक़ खत्म करें। रब तबारक व तआला के बंदों को बंदों की तारीफ की जरूरत ही नहीं, की हाजत ही नहीं। उनकी तवज्जो ये है कि मेरा रब और मेरा रसूल मुझसे राजी है कि नहीं। ये जो सियासत है ना, सियासत इसको भी राजी रखने की, उसको भी राजी रखने की, इसको भी सेट रखने की, इससे बाहर निकलना। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप सारी दुनिया को सेट रख सकें। तारीफ की ख्वाहिश जो लोग पैदा करते हैं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो मेरी तारीफ करता है मेरा दिल करता है मैं उसके मुंह में मिट्टी डालूं, ये मेरा किस तरह का दोस्त है। तो कहा हुजूर फिर क्या करें जिनको आपसे प्यार है। फरमाने लगे अगर मुझसे प्यार है तो मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, जो मेरे लिए जखीरा बने। हम कायल हो गए हैं तारीफ के। कोई काम करके लोग फौरन रिजल्ट मांगते हैं, फौरन। बहुत सारे लोग हैं
اور نعت کے بعد وہ یہ مانگتے ہیں کہ کہا جائے کہ تم نے بڑا کیا بچے کیا بات ہے تمہاری. قاری صاحب کہتے ہیں کہ تعریف کی جائے کہ میں نے تلاوت کی تو آج حدی ہو گئی. واعظ واز کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے آج پھر دیکھا کیسے جملے کہے تو ضائع ہو گیا کام. ایسا نہیں کریں. جس بندے نے کہا میری تعریف کرو، جس نے کہا اس نے تو اجر مانگ لیا. تو جو اجر مانگتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، وہ سوداگر ہوتا ہے. وہ پیار نہیں کر رہا، وہ تو تجارت کر رہا ہے. جس نے کہا میرا نام لو میری تعریف کرو تو اس نے تجارت کی. یہ شفقت کے ساتھ کوئی بزرگ کسی کے لیے خیر کے جملے کہہ دیں تو وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں. لیکن خواہش کرنا کہ میری تعریف ہو اور مجھے تعریف ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا، شریعت اسلامیہ اس کو سخت ناپسند کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کہتے ہیں دل کرتا ہے مٹی ڈالیں. اور ویسے بھی تعریف اور خوشامد میں فرق ہوتا ہے. ہم خوشامد پہ راضی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بدھو بنا رہا ہے، لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کریں. استاد جی کیا بات. تو شاگردوں مریدوں سے تو تعریف بندہ کرا ہی لیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات. مزہ تو تب ہے جب اہل خیر بات کریں، اچھے لوگ غیر جانبدار لوگ جملے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، چھپ کرنے کی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہے جو متقی زیادہ ہو، بے نیاز ہو، دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو، اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں. دیکھیں نا انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا. آپ ذرا غور تو کریں. جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی تھی. زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کی ستائش نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے تھے، پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے. اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، تعریف سے باہر آئیں. تعریف نقصان دیتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے، داتا علی اجمیری نے اس کا ذکر کیا. اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ. ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے ہیں، ان کو کوئی برا کرے تو وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے. فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے. تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا. کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دیا. میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی. لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا. فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا. میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں. تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے. بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے. چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں. چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا. تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں. اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا. آخرت کی طرف توجہ. تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں. لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں. یہ ذہن ضرور بنائیں. مخلص جو آپ سے مخلص ہے، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا. جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا.
فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں کی۔ اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں، لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا، فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا، اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ، کوئی ذاتی طریقہ نہیں، طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہیں، سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آد ہو جائیں، صلی اللہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام، 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام، گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دے۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا،
حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایمان کی قوت. ڈرا ہوا مسلمان, سہما ہوا مسلمان, یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی. جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے, جب قوت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں, پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے. جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا, تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں, اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث, اس میں تکلیف ہے, سچ کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. میں سوڑیا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے, تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی, تیزی سے. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے, جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے. بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. ایک کٹھن مرحلہ ہے, کٹھن. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, روتا ہے فلک برسوں, پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے, بھائی نے, محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھیں, بیڑیاں تھیں. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے, مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا, پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا, ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی, وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا, چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد, ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا, تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں, اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی. وہ کیسا بندہ ہے, یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی, فاتحہ نہیں پڑھی, بس ختم, اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے, سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی, ایمان, یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے, پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ, بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے, یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, رکھا ہی نہیں, تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ, پیروں میں خون ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے, اس پر کرم کرنا ہے, اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی, حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا, انہوں نے تجھے رکھا نہیں,
तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बशीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बशीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना है। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते हैं मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता। जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बशीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बशीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बशीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरदार थे, मालदार आदमी थे, बड़ी तिजारत की, माल कमाया, नाम कमाया, दुनियादारी की, सारे काम किए, फिर वो मुसलमान हुए। और जिस दिन मुसलमान हुए ना, अपने आप को अच्छी तरह बांधा, जकड़ा, हाथ पैर बांध लिए, सोचें कंट्रोल कर ली, और हर चीज को बोरी में बंद करके रसूलुल्लाह के कदमों में फेंक दिया। फिर जो हुजूर ने कहा जनाब सिद्दीक अकबर ने किया। फिर हुजूर जो फरमाते थे ना किसी और से भी, तो सिद्दीक अकबर समझ जाते थे कि मेरे नबी पाक की रिजा क्या है। फिर वो अपने आप को, फिर उन्हें मजा आया, फिर उन्होंने जी के दिखाया, और इस तरह गुलामी की कि वो नबी पाक के लाडले हो गए, हुजूर को उनसे प्यार हो गया, सरकार उन्हें चाहने लगे। देखे ना, बंदे को पता होता है कि ये फलाना बंदा जो है ना, ये मेरी मर्जी के बगैर आगे पीछे हो सकता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हुजूर ने जनाब सिद्दीक अकबर से प्यार किया। हदीस के रावी हैं मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। किसी ने पूछा था अली आप बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ था? तो आप फरमाने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ। तो वो कहने लगा मैंने तो मर्दों में पूछा था। तो हजरत अली फरमाने लगे वो भी कोई मुश्किल सवाल नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार आयशा के बाप अबू बकर सिद्दीक से था। अच्छा, यहाँ एक और लुत्फ की बात है, इसी मिशकात में ये हदीस है, तो इसी मिशकात में की दूसरी हदीस भी सुने। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा कि नबी करीम को सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? कहने लगी ये कोई पूछने वाली बात है, सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ। तो वो कहने लगा जी मैंने तो मर्दों में पूछा था। तो फरमाने लगे ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार फातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा के साथ। वो एक दूसरे पर रश्क कर रहे हैं और दुनिया कहती है कि माज़अल्लाह हसद करते थे, वो रश्क कर रहे हैं, रश्क से बता रहे हैं। हुजूर को प्यार था जनाब सिद्दीक अकबर से। कई दफा ना कुछ अपने भी बोझ बनने लगते हैं, मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, वो थोड़ी सी अपनी भी ख्वाहिश शामिल कर, थोड़ी अपनी भी अना शामिल करते। तेरी अगर अना यार के मुकाबले में आ गई तो दुनिया का सबसे कमजोर आदमी है, तू कंगाल बंदा है कि महबूब के रास्ते में तेरी अना आ गई, गुलामी के रास्ते में तेरा वजूद आ गया, और फकीरी के रास्ते में तेरी जात आ गई, तू कंगाल आदमी है, तू सियाना नहीं, दुनिया का सबसे पागल आदमी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने आप को लपेट के हुजूर की बारगाह में पेश की। कभी कोई शय रास्ते में आई
نہ باپ نہ بچے نہ گھر نہ دولت نہ جوانی نہ شہرت نہ اقتدار نہ وقار، کوئی شے نہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا انہوں نے قرب پا لیا، محبوب کو راضی کرنے میں نا کامیاب ہو گئے، سرکار ان سے پیار کرنے لگے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ازالت الخفا میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیٹھے بیٹھے ایک دن صحابہ سے فرمایا یار روز نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو۔ کچھ لوگ زیادہ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ادب نہیں نہ رہتا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا، حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی 3 نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک روایت ہے عصر مغرب عشاء، اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر عصر مغرب تھی، پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، پھر عصر پڑھی چلے گئے، پھر مغرب پڑھی، اور حضور نے ظہر کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، پھر عصر کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے، پھر مغرب کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی حیران تھا کہ وہ نماز تو پڑھ کے گئے ہیں، اور حضور کا طریقہ تھا کہ سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے تھے، تو حضور نے دیکھ لیا، پھر بھی 3 دفعہ پوچھا کہ وہ آئے نہیں، سمجھے میری بات کو۔ حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھنے تو ساری دنیا ہی آتی ہے، وہ تو اسپیشل آیا کرتا تھا، وہ آیا نہیں، آئے نہیں جناب صدیق اکبر۔ تو حضرت انس کہتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک کی، حضرت انس قریب رہتے تھے نا حضور کے، تو نبی پاک کے لاڈلے تھے، تو پھر لوگ بھی ان کا لاڈ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کا قریبی ہے۔ تو کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار آپ چنگے سیانے بندے، حضور نے 3 دفعہ پوچھا ہے، 3 دفعہ پوچھا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے، حضور حکم ہو۔ نبی کریم نے فرمایا یار سارا دن تو نظر ہی نہیں آیا، تو کدھر تھا تو؟ سارا دن ملا ہی نہیں۔ اللہ کرے آپ کے اس جملے کے حسن کی سمجھ آئے۔ آپ دیکھیں جو چاشنی یہاں ٹپک رہی ہے، جو وقار یہاں ٹپک رہا ہے، ذرا اس کا مزاج تو دیکھیں، اور یار تو نظر ہی نہیں آیا سارا دن۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں تھی پر میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو کوئی اور تھے جن کو کہا تھا، تجھے تھوڑا کہا تھا، اور اتنے بڑے جملے نہیں ملیں گے۔ رسول کریم فرمانے لگے تو یہیں رہا کر، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے، یہیں رہا کر، میرے پاس رہا، تو نہ جایا کر یار، تو ادھر ہی رہا۔ او پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، او سجنوں اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آپ ذرا اس لطف کو آپ دیکھیں، اس ذائقے کو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نہ لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، وہ بھی کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے، وضاحتیں مانگے، یہ کیسے تھا تو وہ کیسے تھا، تو یہ چیز کدھر سے آئی تو وہ کدھر گئی۔ آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنوں سے اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا ہے۔ حضور یہ نہیں فرماتے کہ دلیل تھی کوئی نہیں، فرمایا جس نے مانگی میں نے دی دلیل، اور لوگ دلیل دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ احساس ہے۔ یہاں تو تھک گئے لوگ اپنوں کو دلیلیں دیتے، وہ جی ویسے کیسے تھا، تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسرا کہنے دے جو دنیا کہتی ہے، تو اپنی بات کر، تو بتا تو کیا کہتا ہے، اپنی رائے بیان کر، تیرا نظریہ کیا ہے، تیرا ذوق کیا، تو چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی بات کر۔ اگر ابو بکر صدیق لوگوں کے کہنوں پہ چلتے تو مکہ تو سارا کچھ اور کہہ رہا تھا، اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جو کہتا کہ نہیں تو ٹھیک چل رہا ہے، دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن صدیق اکبر کہہ رہے تھے نہیں نہیں، سچ وہ ہے جو مدینے والے رسول فرماتے ہیں، سچ وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دین کا مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے آتا ہے، پھر ذرا پورا پیار کر کے آتا ہے، پھر پوری محبت دے کے پھر غلامی کا مزہ